پھر تمہاری شکل و صورت بنائی، ثم قلنا للملائکہ، پھر فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، فسجدوا سب نے کر دیا الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا، لم یکن من الساجدین وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ قالا تو اللہ نے جب پوچھا ما منعکا کس چیز نے روکا تھا تجھے اللہ تسجدہ کہ تو نے سجدہ نہیں کیا، اذ امرتک جب میں نے جو کہہ دیا تھا تو پھر تو نے کیوں نہ کیا؟ قالا تو کہنے لگا انا خیر من، اسی لیے نا کہ میں افضل ہوں اس سے۔ آپ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، آدم کو میں کیوں کروں، میں اس سے زیادہ افضل ہوں۔ خلقتنی من نار، کیونکہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، وخلقتہ من طین، اور وہ مٹی سے بنایا گیا ہے۔ مٹی اور آگ کا کیا مقابلہ، میری فضیلت زیادہ ہے۔ قالا تو اللہ نے فرمایا فاہبط منہا، اتر جا پھر، یعنی بہشت سے نکال دیا۔ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تجھے شیان نہیں کہ یہاں غرور کرے۔ فخرج، بس نکل جا، انک من الصاغرین، تو ذلیل ہے۔ تو جب اللہ نے اسے دھتکارا، نکال دیا، ذلیل کر دیا، تو کہنے لگا مولا انظرنی الی یوم یبعثون، تھوڑی مہلت تو دے دے کہ میری زندگی لمبی ہو، یعنی قیامت تک مجھے موت نہ آئے۔ قالا، اللہ نے فرمایا ہے تو مردود، ہے تو ملعون، تو نے میری بات نہیں مانی، لیکن اگر میں تیری دعا کو قبول نہ کروں تو میری رحمت کے یہ شایان نہیں کہ لوگ کہیں گے اپنوں کی سنتا ہے اور دشمنوں کی مانتا نہیں، دشمنوں کی نہیں سنتا، تو پھر مجھے رب کون کہے گا؟ میں چل تیری بھی سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں، میں نے تیری دعا قبول کر لیے، انک من المنظرین، اچھا جا تجھے مہلت ہے، تو قیامت تک نہیں مرے گا۔ قالا، کہنے لگا فبما اغویتنی، کہ پھر وہ جو تو نے مجھے ملعون کیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، تو پھر میں بھی تیرے سیدھے رستے پر بیٹھ جاؤں گا، صراط مستقیم پہ آ بیٹھوں گا۔ کیوں؟ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ، پھر میں ان لوگوں کے آگے سے، من خلفہم پیچھے سے، عن ایمانہم دائیں سے، عن شمائلہم بائیں، ہر طرف سے آ کے لوگوں کو گمراہ کروں۔ لا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثروں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ بندے تیرے ہوں گے لیکن تیرا شکر نہیں کریں گے، یہ میرا بھی وعدہ ہوگا۔ شیطان نے اللہ کو دھمکی۔ تو یہاں اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ مردود صراط مستقیم پہ آ بیٹھا ہے۔ تو جب وہ صراط مستقیم پہ آ کے بیٹھا ہے اور گمراہ کرنا چاہتا ہے، تو پھر کم از کم پتہ تو ہونا کہ صراط مستقیم کون سا ہے، تاکہ بندہ اس کے گمراہ ہونے سے بچ جائے، تاکہ وہ ہمیں گمراہ نہ کر سکے۔ اب سنیے، آسان سا حوالہ پہلے نکالیے، سورۃ فاتحہ نکالیے۔ صراط مستقیم کیا ہے یہاں سے پڑھتے ہیں۔ دیکھیں آیت نمبر 6 میں کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم کو سیدھے رستے پہ چلا۔ ایک دعا ہے جو یہاں ہم سورۃ الفاتحہ میں اللہ سے مانگتے ہیں، اہدنا، اس کا معنی ہے ثبتنا، کہ چلا ہمیں الصراط المستقیم، سیدھے رستے پر۔ یہ معنی نہیں کہ دکھا ہمیں سیدھا رستہ، یہ دکھا والا معنی غلط ہے، اس لیے کہ دکھا دیا ہے اس نے پیچھے، ابھی اس نے دکھایا ہے۔ اس سے ایک آیت پیچھے دیکھو، اس نے سیدھا رستہ دکھایا ہے۔ چلو شروع سے ہی پڑھ لو۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ ہی کو سزاوار ہیں، اللہ ہی کے لائق ہیں۔
الحمد صفات کارسازی کی بات ہو رہی ہے، یہ لکھی ہوئی ہیں ایک ورق الٹے تو یہ اللہ کے نام ہیں جو سارے، یہ ساری صفات کارسازی ہیں اس کی۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ کرتا ہے، عزت دیتا ہے، ذلیل کرتا ہے، ہر کسی کی سنتا ہے، روزیاں کھلی کرتا ہے، روزیاں تنگ کرتا ہے، زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ملک ہے، قدوس ہے، سلام، یہ سارے اس کے کام ہیں۔ تو الحمد کا معنی یہ سارے کام، وہ جو اس کے کام ہیں، فرمایا للہ، وہ اسی کے لیے سزاوار ہیں، یعنی وہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا اس کے کام۔ مولا اس پہ کیا دلیل ہے کہ تیری صفتیں صرف تجھ میں ہیں اور کسی میں نہیں؟ انبیاء بھی تو تیرے ہیں، ان میں کیوں نہیں؟ وہ زندگی موت کے مالک، موت حیاتی کے مالک، عزت ذلت کے مالک، وہ کیوں نہیں؟ اولیاء بھی تو تیرے پیارے ہیں، وہ کیوں نہیں؟ سوال کا جواب فرمایا اس لیے نہیں رب العالمین، کیونکہ سارے جہان کو پالنے والا جو میں ہوں، نمبر ایک الرحمن الرحیم، سب سے بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا جو میں ہوں، نمبر تین مالک یوم الدین، دنیا کی طرح انصاف والے دن یعنی قیامت کے دن کا حاکم اور مالک بھی میں ہوں۔ جب یہ ساری صفتیں میری ہیں تو حق یہی بنتا ہے کہ مخلوق اپنے ہر کام کروانے کے لیے رابطہ بھی مجھ سے کرے، کیونکہ میں نے پیدا کیا ہے اور پیدا کر کے شروع سے میں اب تک پال رہا ہوں اور پالتا رہوں گا قیامت تک۔ رب العالمین صرف تم نہیں کہ تم کہو انسانوں کو پالنے والا، العالمین سب جہانوں کا پالنے والا ہے، اور ہر جہان میں اس نے کتنی کتنی مخلوقات بنا رکھی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہم تو صرف ان جہانوں کو جانتے ہیں جس میں ہم رہتے ہیں، یہ دنیا، پتہ نہیں اور اللہ نے کتنی کائناتیں بنا رکھی، کیسی کیسی مخلوقات ہیں۔ 18,000 مخلوق اللہ نے پیدا کی، کتنی؟ 18,000 مخلوقات اللہ نے پیدا کی۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سب اسی کی مخلوق ہے۔ یہ فرشتے، یہ جن، یہ اسی کی مخلوق ہے۔ سمندر میں جو حشر رہتے ہیں جاندار، یہ سب اسی کی مخلوق ہے۔ اس ہوا فضا میں، خلا میں، زمین سے آسمان تک جو خلا ہے، خالی جگہ، اس میں کیا کیا ہے ہمیں نہیں پتا، اللہ جانتا ہے۔ زمین کے نیچے، ساتوں دھرتیوں کے نیچے کیا کیا اللہ نے پال رکھا ہے، کس کس کو روزی دیتا ہے ہمیں نہیں پتا، اللہ کو پتا۔ تو یہ سب عالمین کا معنی عالم کی جمع ہے، عالم جہان کو کہتے ہیں۔ عالمین یعنی سب جہانوں کا پالنے والا۔ جب وہ ہے الرحمن الرحیم اور ان تمام مخلوقات کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، تو اپنے یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ یہ بارشوں کا برسنا بھی رحمت، ہواؤں کا چلنا بھی رحمت، یہ بادلوں کا بکھر جانا آسمان پر یہ بھی رحمت، پرندوں کا اپنے پر پھیلا کے اڑنا یہ بھی رحمت، ہاں فصلیں اگنا یہ بھی رحمت، پھل فروٹ پیدا کرنا اس کی رحمت، ٹھنڈا میٹھا پانی پلانا اس کی رحمت، دودھ خالص دینا اس کی رحمت، شہد خالص دینا اس کی رحمت۔ یہ جتنے جاندار بڑے بڑے گھوڑا، گدھا، خچر ہمارے کام میں لگ، ورنہ یہ اتنے طاقتور ہیں کہ انسان ان کے سامنے کیا ہے؟ انسان ان کے سامنے جن کی جتنی اس کی طاقت ہے، ان بڑے جانوروں کی، گھوڑا شاہ سوار گھوڑا ہے، اس کے سامنے انسان کی کیا طاقت ہے؟ لیکن دیکھو ہے اتنا طاقتور، لیکن اللہ نے انسان کے کنٹرول میں دے دی۔ چھوٹا سا ایک بچہ ہے، وہ اس کی رسی پکڑ کر اس کو چلا کے لے جا رہا ہے، وہ اس کے پیچھے چپ کر کے چلتا جا رہا ہے۔ تو اگر وہ کنٹرول میں نہ دیتا تو انسان کو تو ان کے سامنے ان کے ایک دھکے کی مار نہیں۔ انسان کیا ہے؟ انسان تو بہت کمزور ہے، اونٹ جیسا جانور، ہاتھی بلائے پوری، ایک پیر ہی اگر وہ انسان کے جسم پہ رکھ دے،
بتاؤ انسان کا تو کچومر نکل جائے، لیکن اللہ نے وہ ہمارے کنٹرول میں دے دیے۔ تو یہ ساری اسی کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ مالک یوم الدین، اسی طرح جیسے دنیا میں وہ سارے نظام خود چلاتا ہے، مالک یوم الدین، آخرت اور قیامت والے دن بھی اسی کا اختیار ہوگا۔ یہ تین دلیلیں دی کہ میری صفتیں میرے اندر اس لیے، میرے کام صرف میں اس لیے کرتا ہوں کہ سب جہانوں کو بنا کر، پال کر، چلا کر سب کرنے والا جب میں ہوں تو پھر مخلوق مجھ سے مانگا کرے۔ سب کچھ کروں میں اور جناب مرادیں کسی اور کے سامنے لے کے بیٹھا ہو، تو یہ بھی تو کوئی انسانیت نہیں نا، کہ جس نے آسمان بنا لیا وہ تیرا چھوٹا سا کام نہیں کر سکتا، تیری چھوٹی جی دکان نہیں چلا سکتا۔ جس نے جہان چلا لیا اور وہ چلا رہا ہے، اور تو کہتا ہے میری چھوٹی سی دکان چلانے کے لیے مجھے کسی قبر پہ جا کے وہاں خاک شفاعت چاٹنی پڑے گی، وہاں کسی کے دربار کا ڈیوا جلانا پڑے گا اور چراغ جلانا پڑے گا۔ اور اتنا جہان جس نے چلا لیا تیری چھوٹی سی دکان نہیں چلا سکتا؟ اتنے انسان جس نے بنا لیے وہ تیرے گھر بیٹا نہیں پیدا کر سکتا کیا؟ اللہ اکبر۔ بس یہ دلائل اللہ نے دیے، اب آ گیا نتیجہ۔ بس پھر یہی نتیجہ نکلا کہ جب سب کچھ تو کرنے والا، رب بھی تو، رحمان و رحیم بھی تو، مالک یوم الدین بھی تو پھر میں اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں، ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، پھر میں عبادت بھی صرف تیری کیا کروں گا اور مدد بھی صرف تجھ ہی سے مانگا کروں گا۔ یعنی یہ ان پچھلی باتوں کا نتیجہ ہے۔ عبادت صرف اللہ کی، زبان سے ہو، بدن سے ہو، مال سے ہو، کوئی عبادت ہو، عبادت صرف کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ ایاک نستعین، کوئی مصیبت ہو، کوئی ضرورت ہو، اولاد لینی ہو، بیمار ہوا پڑا ہے شفا لینی ہو، غریب ہے، فقیر، یتیم، مسکین، بھوکا ہے، روٹی لینی ہو، ہر بات میں اللہ کو پکارو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے نبی نے یہی نصیحت کی تھی اور فرمایا تھا، یا غلام، اے لڑکے میری طرف توجہ کر۔ جب اس لڑکے نے نبی پاک کی طرف توجہ کی تو میرے نبی نے فرمایا، اذا استعنت فاستعن باللہ، میری نصیحت یاد رکھنا، زندگی میں جب بھی غائبانہ کسی ضرورت اور کسی حاجت میں پکار کرنے کی ضرورت ہو تو مدد اور پکار صرف اکیلے اللہ کی کرنا۔ میرا بچہ حضور کا پرورش میں تھا، عباس کا بیٹا تھا، حضور کا چچا زاد تھا، یعنی کزن جسے ہم کہتے ہیں۔ چھوٹی عمر تھی، 10-12 سال، حضور کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، ہر وقت حضور کی خدمت کرتا تھا۔ حضور قضاء حاجت پہ جاتے تو پانی کا لوٹا بھر کے پیچھے انتظام پانی کا کر کے جاتا، تو جو اچانک حضور پیچھے پلٹتے تو آگے پانی لے کے کھڑا ہوتا۔ بس اتنی خدمت کرتا تھا کہ حضور ایک دن وہ رحمت کا دریا جوش میں آ گیا اور میرے نبی نے اس بچے کو دعا دے دی۔ جسے نبی کی دعا لگ گئی وہ تو کامیاب ہو گیا، تر گیا نا۔ تو کیا دعا دی؟ فرمایا، اے اللہ میرے اس چچا کے بچے لڑکے کو قرآن کا علم عطا فرما۔ پھر قرآن کا اتنا بڑا مفسر بنا کہ آج بھی تمام مفسرین کا امام سمجھا جاتا ہے، پہلا مفسر سمجھا جاتا ہے، تو یہی عبداللہ بن عباس، ان کی تفسیر ابن عباس۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرات صحابہ، بڑے بڑے بزرگ صحابہ ان کا احترام کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنی حکومت کی جو شورا تھی نا، مین کابینہ حکومت کی، اس میں ان کو شامل کیا ہوا تھا۔ حالانکہ ان کی عمر تھوڑی سی 17-18 سال اس وقت تھی، تو جو بڑے بڑے بزرگ صحابہ تھے ان کو اچھا نہ لگتا تھا کہ یہ ایک حکومت کا نظام ہے
اور ہم اتنے بڑے بڑے بزرگ صحابہ ہیں اور ایک بچے کو انہوں نے حضرت صاحب نے بٹھایا ہوا ہے ساتھ ہمارے، تو حضرت عمر بھانپ گئے کہ صحابہ کو یہ پرابلم ہے تھوڑا اس بچے کے معاملے میں. تو ایک دن سوچا کہ پھر میں تسلی کراؤں گا سب کی ذرا نا کسی اجلاس میں. تو ایک دن جو اجلاس چل رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بات آ گئی کہ چلو آج میں یہ کام بھی کر دوں ساتھ ہی ساتھ. تو حضرت عمر نے ان تمام صحابہ سے پوری شورا اور کابینہ پہ ایک سوال ڈالا اور کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو سورت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس میں اللہ نے ایک راز بیان کیا ہے، کوئی ہے مجھے جو وہ راز بتائے کہ اس سورت میں ایک چھپا ہوا راز ہے؟ ظاہر میں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی مدد آ گئی، فتح ہو گئی. رأیت الناس، اے نبی آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوجوں کی فوجیں آ کے اسلام قبول کر رہی ہیں، لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہے ہیں. تو فسبح بحمد ربک واستغفر، اب میرا نبی آپ اللہ کی تسبیح پڑھیے، واستغفر اور استغفار کیجئے، انہ کان توابا، وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. تو معنی تو یہ ہے. تو اس میں راز کون سا ہے آپ بتاؤ؟ خاموش، نہیں بتا سکے. اگلے سے پوچھا آپ بتاؤ، وہ بھی خاموش نہیں. آپ بتاؤ، یوں چلتے گئے کسی نے نہ بتایا. تو اس لڑکے نے ہاتھ کھڑے کر دیا، کہا حضرت جی مجھے اجازت دیں تو میں بتا سکتا ہوں. صحابہ حیران رہ گئے، وہ بزرگ بڑے بڑے صحابہ کہ جس بات کا ہمیں نہیں پتا اس نوجوان کو پتا ہے بھلا. تو سب متوجہ ہوئے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے. تو جب حضرت عمر نے ان کو کہا ہاں آپ بولے کیا راز ہے اس سورت میں، تو وہ فٹ کہنے لگے کہ اس سورت میں اللہ نے جو راز بیان کیا ہے وہ میرے نبی کی موت کا اشارہ ہے. اللہ نے اپنے نبی کو موت کا اشارہ دیا ہے کہ اب آپ کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے، کیونکہ جو کام آپ سے لینا تھا وہ لے چکے. اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد بھی آ گئی، والفتح، مکہ بھی فتح ہو گیا. رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگوں کو مسلمان کرنا مقصد تھا، دین پھیلانا مقصد تھا، اور وہ تو اب اتنا پھیل رہا ہے کہ فوجوں کی فوجیں آ کے اسلام قبول کر رہی ہیں. تو فسبح بحمد ربک، اب جو کام لینا تھا وہ لے لیا، اب فسبح، اب اللہ کا ذکر کیجئے کہ اب آپ کا آخری وقت قریب آ گیا. تو جب یہ بات کی نا کہ اس میں حضور کی موت کا راز ہے، سب صحابہ حیران رہ گئے اور کہنے لگے آج ہمیں پتا چلا ہے کہ خلیفہ وقت حضرت عمر نے اپنی کابینہ میں اس لڑکے کو کیوں بٹھایا ہوا ہے. یہ ہمیں آج پتا چلا ہے کیونکہ اس کے پاس تو قرآن کا وہ علم ہے جو علم ہمارے پاس بھی. تو دیکھو حضور کی دعا لگ گئی. تو قرآن کے دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ اس وقت صحابہ کے ہاں عزت انہی کو ملتی تھی جو قرآن کے، جتنا جس کے پاس قرآن کا علم ہوتا وہ اتنا معزز قرار پاتا. اور آج شرم کا مقام ہوتا ہے، ڈوب مرنے کا مقام، جب صدارتی ایوارڈ تقسیم ہوتے ہیں نا سالانہ تقریب میں. ہر سال ملک کی نامور شخصیات کو چنا جاتا ہے کہ اس سال صدارتی ایوارڈ کس کو ملے گا. تو یہاں صدارتی ایوارڈ کے لیے چنا جاتا ہے فضول ترین لوگوں، اس قوم کے جو بڑے سے بڑے مجرم ہوں گے نا، اخلاق بگاڑنے والے، کردار بگاڑنے والے، اداکار، گلوکار، فضول قسم کے لوگ، نسلوں کی نسلیں تباہ و برباد کرنے والے، ان کو صدارتی تمغے دیے جاتے ہیں، یعنی عزت ان کو دی جاتی ہے، عہدے ان کو، اعزازی عہدے ان کو دیے جاتے ہیں. اور صحابہ کے نزدیک عہدہ کس وجہ سے مل رہا ہے جی؟ قرآن کے علم کی وجہ سے. اور آج قرآن کے علم والوں کو لوگ جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ رکھتے ہیں. اور اللہ اللہ، بہرحال ایک گراوٹ ہے خدا کی قسم. اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. تو بات میں کیا کر رہا تھا؟ ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت اللہ کی اور مدد بھی صرف اللہ. تو حضرت عبداللہ بن عباس کو حضور نے یہ نصیحت کی تھی کہ اے میرا بیٹا جب بھی مانگنا ہو تو صرف مانگنا کس سے ہے؟ یہ ہے صراط مستقیم.
اب جب یہ بیان کر لیا تو فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، یہ جو تو نے ابھی دکھایا صراط مستقیم، ایاک نعبد کہ عبادت صرف اللہ کی ہو، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ مدد بھی صرف اللہ سے مانگی جائے، یہ جو تو نے ابھی ہمیں دلائل کے ذریعے صراط مستقیم سمجھایا، ہم دعا کرتے ہیں اہدنا، تو ہم پہ رحم کرنا، موت تک اسی پہ پکا رکھنا، کہیں یہ نہ ہو کہ ہم بھٹک جائیں، کیونکہ شیطان بیٹھا ہے رستے پر، یہ نہ ہو کہ آگے چل کر ہم اپنے اس معاملے میں ڈھیلے ہو جائیں، کبھی کسی پہ آس امید رکھ لیں، کبھی کسی پہ توکل یقین رکھ لیں، کبھی کسی سے ڈرتے پھریں، کبھی کسی سے مانگتے پھریں، یہ نہ ہو، ہمیں اپنے در کا سوال ہی رکھنا، اپنے در پہ جھکنے والا بننا۔ وہی تو آگے ہے صراط الذین انعمت علیہم کی رستہ ان کا ہے جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان کے رستے پہ نہ چلانا جن پہ تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور گمراہوں کے رستے پر بھی ہمیں کبھی نہ چلانا، نہ گمراہوں کے رستے پہ چلانا اور نہ جن پر تیرا غضب ہوا۔ تو یہاں سے سمجھ آ گیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کیا ہے؟ کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی عبادت کا رستہ، ایک اللہ کی عبادت جس میں ہو، شرک نہ ہو، وہ صراط مستقیم۔ ایک دو آیتیں میں جلدی آپ کو دکھانا چاہوں گا۔ سورۃ یاسین نکالیں صفحہ نمبر 576، 576۔ اللہ اکبر۔ دوسری لائن دیکھیں، آیت نمبر 60 ہے سورۃ یاسین کی، الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، ہم نے تم سے یہ کہہ نہیں دیا تھا شروع دن سے، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ عبادت شیطان کی نہ کرنا، شیطان کو نہ پوجنا، انہو لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ اللہ کب کہیں گے؟ اس سے پچھلی آیت دیکھو، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا سب کو، اس وقت اللہ کہیں گے او مجرمو آج تم الگ ہو جاؤ، نیکو تم الگ ہو جاؤ، یعنی اللہ الگ الگ کر دے گا، فیصلہ اب کرنا ہے جنت جہنم کا، قیامت کا میدان لگا ہوا ہے۔ اس موقع پہ اللہ فرمائیں گے مجرمو تم الگ ہو جاؤ، جب وہ الگ ہو جائیں گے تو اللہ ان سے پوچھنا شروع کرے گا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم، آدم کی اولاد کیوں میں نے شروع سے تمہیں بتا نہیں دیا تھا کہ اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی پوجا پاٹ نہ کرنا، انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے، اور میں نے تمہیں کہہ نہیں دیا تھا شروع دن سے، وَأَنِ اعْبُدُونِي، کہ عبادت صرف میری کرنا، ان اعبدونی، ہر طرح کی عبادت، زبان کی، بدن کی، مال کی، سجدہ ہو، نظر نیاز ہو، سور و پکار ہو، جو بھی ہو، ان اعبدونی، وہ میری کرنا، ہاذا، دیکھیے ذرا، ہاذا جیسے انگلی لگا کے نہیں کوئی سمجھاتا اور انگلی پکڑ کے نہیں کوئی چلاتا، یوں اللہ نے بتا دیا، ہاذا یہی ہے صراط مستقیم، سیدھا رستہ۔ دوسری قرآن کی اس آیت نے بتا دیا کہ صراط مستقیم وہی ہے جس میں عبادت صرف کس کی ہوتی ہے، اور جو شرک کرے اور پھر کہے کہ میں صراط مستقیم ہوں، میں ٹھیک ہوں، باقی سارے غلط ہیں، وہ تو بڑا غلط کر رہا ہے۔ کرے سجدہ قبر پہ اور کہے کہ میں صراط مستقیم پہ ہوں،
میں عاشق ہوں نبی کا اور باقی وہابی ہیں سارے گستاخ ہیں، یہ منکر ہے، پیروں کے منکر ہے، نبیوں کو نہیں مانتے، یہ فلاں ایسے ہیں ویسے ہیں، اور کرے شرک اور کہے کہ میں صراط مستقیم پر ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن نے فیصلے کر دیے، نکھیڑے کر دیے۔ قرآن کہتا ہے صراط مستقیم پہ وہی ہوگا جو عبادت صرف کس کی کرے گا؟ نظر و نیاز عبادت ہے، اور وہ صرف کس کی؟ تو جو کہے نظر اللہ نیاز حسین، اس نے تو گڑبڑ کر دی ہے، وہ پھر کیسے صراط مستقیم پہ ہو؟ سجدہ اللہ کا حق ہے، عبادت ہے، اور اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ جو ہر دربار مزار پہ جھکے، آستانے پہ جھکے، گھوڑے کے آگے کبھی جھکے، تو وہ کیسے بھلا صراط مستقیم پہ ہو سکتا؟ صراط مستقیم پہ موحد ہے، بولو صراط مستقیم پہ موحد، جو اللہ کی توحید مانتا ہے وہی صراط مستقیم پہ ہے۔ بس ایک اور آیت دیکھیے، صفحہ نمبر نکالیے، اللہ اکبر، 161 193 صفحہ نکالی۔ جلدی دیکھیے، میں نے ایک اور آیت بھی آپ کو دکھانی ہے، یہ ذرا دیکھیں آیت نمبر، سورۃ انعام کی آیت نمبر ہے 161، صفحے کے درمیان میں دیکھیں، قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بتایا گیا کہ صراط مستقیم کون سا؟ فرمایا قل، اے میرے نبی جی آپ اعلان کیجئے، اننی ہدانی ربی، کہ میرے پروردگار نے مجھے سیدھا رستہ دکھایا ہے، رہنمائی کی ہے میرے پروردگار نے، الی صراط مستقیم، سیدھے رستے کی طرف۔ تو وہ تو کر دیئے، لیکن یہ تو بتائیے کہ وہ ہے کون سا، ہمیں بھی بتائیے۔ فرمایا دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفا، وہ صراط مستقیم جو ہے وہ وہی دین صحیح ہے جو مذہب تھا ابراہیم علیہ السلام کا، اور وہ مذہب جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا وہ کیا تھا؟ آگے اس کی بھی تشریح ہے، فرمایا حنیفا، وہ مذہب تھا جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اور کون ابراہیم؟ فرمایا حنیفا، وہ جو ایک اللہ ہی کی طرف والے تھے، وہ جو ایک اللہ کی طرف والے تھے، جنہوں نے عقیدے کے پیچھے، ایمان کے پیچھے باپ جیسی ہستی کو بھی چھوڑ دیا، قوم سے ٹکر لی، نمرود سے مناظرہ کیا، لیکن کبھی نہ جھکے، کبھی نہ بکے، کبھی سودے بازی نہیں کی، اپنے عقیدے اور اپنے دعوت اور اپنی تبلیغ پر ڈٹے رہے، اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یہ ہے صراط مستقیم، اس ابراہیم کا رستہ جو مشرکوں میں سے نہ تھا، اور جو مشرکوں میں سے ہو اور کہے میں صراط مستقیم پہ ہوں، بھلا وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، اے میرے نبی جی اب آپ بھی اعلان کیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہوگا، لا شریک لا، جس کا کوئی شریک، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے اسی بات کا حکم ملا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ تو توحید کا بیان سن کر نبی کہتا ہے انا اول المسلمین، میں سب سے پہلے اس کو ماننے والا ہوں۔ تو پھر ہم انہی کے پیچھے ہیں نا جی، سب سے آگے ہمارا نبی، اور ہم انشاءاللہ انہی کے پیچھے ہیں۔ ایک ورق الٹیے پیچھے جائیے، تھوڑی سی عمل کی بھی بات کر لینا۔
کہ صراط مستقیم یہ نہیں کہ صرف عقیدہ 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 ہو اور باقی اندروں بندہ ہوئے چھرا، غلط کاریاں کرے، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرے، دھوکے کرے، ماں باپ کی توہین کرے، گستاخی کرے، بے ادبی کرے، ماں باپ کا دل دکھائے، قتل کرے ناحق، عزتیں لوٹے، یتیم کا مال کھائے، امانت میں خیانت کرے، وعدے کرے تو پھر پورے نہ کرے۔ تو ذرا یہ بھی دیکھیے نا، میں صرف یہ اس صفحے کا ترجمہ پڑھنا ہے، دیکھیے جتنا جلدی توجہ کریں گے اتنا جلدی یہ بات ختم ہوگی۔ نیچے دیکھیں سارا ذرا، تیسری لائن دیکھیں، 191 صفحے پہ تیسری لائن، سورۃ انعام کی آیت نمبر 151۔ قُلْ تَعَالَوْا، اے میرے نبی فرمائیے، لوگوں کو کہہ دیجئے کہ او لوگو، تعالو آؤ، اتلو، میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں، ما حرم ربکم علیکم، وہ چیزیں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کیے۔ جلدی جلدی میں اس کو صرف ترجمہ کروں گا، کوئی اور بات نہیں کروں گا، آپ نے دھیان قرآن پہ رکھنا ہے۔ جو اللہ نے حرام کیے آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناؤں، ان میں سب سے پہلے اللہ تشرکو بہ شیئا، سب سے پہلا حرام شرک ہے کہ کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، اور دوسری بات وبالوالدین احسانا، ماں باپ سے کبھی بدسلوکی نہ کرنا، یہ بھی حرام ہے، ان سے اچھا سلوک کرنا ہے، خدمت بھی کرنی ہے، محبت بھی کرنی ہے، ان کی اطاعت بھی کرنی ہے، اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرنی ہے، ہر طریقے سے ان کی بات ماننی ہے، اور ان کی توہین حرام۔ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اولاد کا قتل کرنا بھی حرام۔ بچے مار دیتے تھے، کیوں؟ کہ ان کو کھلائیں کہاں سے، اتنا بڑا فیملی ہم سے نہیں چلائی جاتی۔ آج بھی یہ منصوبہ بندی والے ہیں نا، بچے دو ہی اچھے، چھوٹا خاندان اور زندگی آسان کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو آگے قرآن نے جواب دیا، قتل نہ کرو اولاد کو بھوک کے ڈر سے، اس لیے کہ نحن نرزقکم وإیاہم، کوئی تم نے خود تھوڑا کھلانا ہے، جس ذات نے تمہیں پال لیا ہے تیرے بچوں کو بھی پالنے والا وہی ہے، وہ خود کھلائے گا، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تین چیزیں ہو گئی۔ چوتھی وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی کے کام چاہے ظاہر ہو چاہے پوشیدہ، چھپ چھپا کے بے حیائی بندہ کرے، دیکھے، غلط کام کرے یا ظاہراً کرے علی الاعلان، یہ حرام ہے، اللہ نے حرام کر دیا۔ آج ہماری زندگی بے حیائی والی ہے، جبکہ اللہ اسے حرام میں شمار کرتا ہے۔ پانچویں چیز وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی جان کو قتل کرنا بھی حرام ہے مگر جائز طور پر، جس کا شریعت حکم دے۔ اور شریعت نے کس قتل کا حکم دیا؟ قاتل کے قتل کا حکم دیا، جو کسی کو مارے تو بدلے میں اس کو قتل کرنا جائز، لیکن خود نہیں، حکومت کا کام ہے، یہ نہیں کہ خود ہی تلوار اٹھا لے، خود بندوق سے مار دے کسی کو، یوں اجازت نہیں ہے کسی کو مارنے کی۔ ہاں وہ کیس چلے گا اور عدالت کے تھرو اسے وہ قتل کیا جائے گا قصاصاً۔ جو زانی ہو اور شادی شدہ ہو پھر زنا کرے، اس کی سزا بھی قتل ہے، اسے سنسار کر دیا جائے۔ جو مرتد ہو جائے، مرتد یعنی اسلام چھوڑ دے، 3 دن کی اسے مہلت دی جائے گی، بھی سوچ لے، واپس آتا ہے تو ٹھیک، ورنہ جو اسلام سے پھر جائے اس کی سزا بھی کیا ہے؟ قتل کے، اس کو بھی اڑا دیا جائے۔ لیکن یہ تینوں کام حکومت کرے گی، ہر کسی کے ہاتھ میں قانون لینے کو اجازت کسی کو نہیں۔ تو یہ کتنی چیزیں ہوگی؟ 5۔ چھٹی چیز وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا، الا باللتی ہی احسن، مگر کسی پسندیدہ طریقے سے، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے، اتنے تک، یعنی کہ سنبھال کے رکھنے کے لیے تو پاس جا سکتے ہو یتیم کے مال کو سنبھالنے کے لیے، کہ وہ بچے ہیں ابھی چھوٹے، ان کا باپ فوت ہو گیا تو چچا ہے یا بڑا بھائی ہے یا کوئی سرپرست ہے، تو وہ ہڑپ کرنے میں نہ لگ جائے کہ اب سرپرست اٹھ گیا تو میں بچوں کا مال کھا جاؤں، پراپرٹی ہے، ان کی دکانیں ہیں، ان کی زمین ہے، جو باپ بچوں کے لیے چھوڑ گیا ہے، سونا ہے، پیسے ہیں،
نہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، وہ حرام ہے تمہارے لیے، وہ ان بچوں کا حق ہے، بڑے ہوں گے تو خود سنبھال لیں گے۔ 6 چیزیں۔ 7ویں چیز وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ماپ تول انصاف کے ساتھ پورا پورا کیا کرو۔ بھائی وجاہت ہے، ماپ تول پورا پورا کیا کرو۔ ان کو اس لیے نہیں بلایا بھئی یہ تھوڑا، یہ تو بڑا نیک آدمی ہے ماشاءاللہ، یعنی تول کے دینا ہو نا تو حضور کہتے ہیں بھئی تولو تو جھکتا ہوا، تھوڑا جا تیری طرف زیادہ چلا جائے تو خیر ہے، اس کا حق تیری طرف نہ رہے، کم نہ تولو۔ اے وٹے والے پاسے تنو مقناطیس چمڑائے ہوندا ہے نا ظالم ہے، کلو کا اوپر رکھا ہے نا وٹا، نیچے اس کے مقناطیس لگایا ہوا ہے، گاہک کو پتہ ہی نہیں، پائیا آدھ پاؤ وہ چکڑ لیا اس نے، مقناطیس نے ظاہراً تو پورے کلو سیب لے کے گیا ہے، لیکن وہ پیچھے مقناطیس لگ گیا تھلو، ڈنڈی مار گیا، دھوکہ کر گیا، فراڈ کر گیا۔ اسی طرح ناپ تول کے جو پیمانے ہیں، جو چیزیں ماپ کے دی جاتی ہیں، جویں ٹوپا گندم کے ناپنے کے لیے، تو اس میں پیمانے میں کوئی گڑبڑ نہ ہو کہ اسے جان کے چھوٹا بنا دیا جائے، تو سخت اس پہ سزا ہے۔ ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا پورا کیا کرو۔ ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، یہ کوئی حکم سخت نہیں ہے کہ تم عمل نہ کر سکو، کر سکتے ہو، یہ تمہاری طاقت کے عین مطابق ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، 8ویں بات وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بھی بات کرو تو انصاف کی بات کرو۔ کسی کی سائیڈ لے کر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، جھوٹی گواہیاں دینے کی اجازت ہے، حرام ہے یہ ساری چیز۔ جب بھی بولو تو انصاف کا بولو، سیدھی بات کر دو بس۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، کسی کی سائیڈ لے کر جھوٹ موٹ بولنا حرام ہے۔ غالباً 9 باتیں ہو گئی اور اب یہ 10ویں آ رہی ہے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور 10ویں بات یہ ہے کہ اللہ کے وعدوں کو پورا کرنا، کبھی وعدوں میں نہ پھرنا، جو وعدہ کسی کے ساتھ کرو یا اللہ کے ساتھ کرو، ہر طرح کے وعدے پورے۔ اچھا یہ ساری 10 باتیں کر کے اب آخری لائن دیکھنی ہے آپ نے اور میرا سبق ختم۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا سیدھا رستہ۔ یہی ہم پڑھ رہے تھے نا، صراط مستقیم کیا ہے؟ فَاتَّبِعُوا، اسی کی پیروی کرو۔ یعنی کیا مطلب ہو گیا؟ صراط مستقیم، پہلے نمبر پہ ایمان اور عقیدہ کی عبادت صرف اللہ کی ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دل میں جمع کر، پھر عمل اچھا کر۔ یہ جتنی چیزیں اللہ نے بتائی ہیں ان کو بھی اپنی زندگی میں ٹھیک ٹھیک طریقے سے لے کے چل، جب عقیدہ بھی ٹھیک، عمل بھی سچا اور سچا۔ ان ھذا صراطی مستقیما، اے بندے یہ ہے سیدھا رستہ، اسی کی پیروی کر۔ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلی، ان پر چل اور اللہ کے رستے سے الگ نہ ہو جا، اور رستوں پہ نہ چلنا کہ ان پر چل کر اللہ کے رستے سے الگ ہو جاؤ گے، ورنہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ تمہیں اس لیے باتیں بتائی ہیں تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ میں نے بھی اس لیے پڑھ کے سنائی ہے کہ ہم سب پرہیزگار ہو جائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔